بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلے لیسن میں ہم نے سورۃ الفجر کی پہلی 20 آیات دیکھ لی تھیں، اب ہم 21ویں آیت سے دیکھتے ہیں۔ کفار کی بری عادات کے بیان کے بعد اب اللہ تعالیٰ اصل موضوع یعنی آخرت کی جزا و سزا کا بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے قیامت کے آنے کا ذکر کیا گیا ہے ان آیات میں۔ آیت نمبر 21 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 21، کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ کَلَّا، کَلَّا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، اِذَا جب، دُکَّتی برابر کر دی جائے گی، ارض زمین، دَکًّا دَکًّا کوٹ کوٹ کر، ہرگز نہیں جب برابر کر دی جائے گی زمین کوٹ کوٹ کر۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہیں تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے ان برے اعمال کی سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ ضرور دی جائے گی تمہیں تمہارے برے اعمال کی سزا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر بالکل قادر ہے۔ ان آیات میں عذاب و سزا اور اس کے وقت کا بیان کیا گیا ہے جب زمین ٹکڑے ٹکڑے کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ زلزلہ قیامت کی وجہ سے زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، عمارتیں، پہاڑ، درخت وغیرہ سب کچھ ٹوٹ جائیں گے اور زمین بالکل ہموار ہو جائے گی۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس آیت میں، دَکًّا دَکًّا، تو اس سے مراد ہے کہ زلزلہ ایک کے بعد ایک مسلسل آتا رہے گا۔ اب ہم اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 22، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ اب اس آیت کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور جاء جلوہ فرما ہوگا، ربو کا تمہارا رب، وَمَلَكُ اور فرشتے، صَفًّا صَفًّا قطار در قطار، اور جلوہ فرما ہوگا تمہارا رب اور فرشتے قطار در قطار۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی کہ آئے گا آپ کا رب اور فرشتے صف بہ صف، مراد میدان حشر میں آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آنے کی کیا شان ہوگی اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کہ یہاں پہ اصل میں اللہ تعالیٰ میدان حشر کا ایک کہہ لیں ہمارے ذہن میں مائنڈ سیٹ کریٹ کر رہے ہیں کہ میدان حشر میں کیا ہوگا۔ اب ہم اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 23، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ اب اس آیت کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَجِيءَ اور لائی جائے گی، یومئذٍ اس دن، بِجَهَنَّمَ دوزخ، یومئذٍ، یومئذٍ کا مطلب ہوتا ہے تو اس دن، یتذکر سوچے گا، انسان انسان، وَأَنَّىٰ اور بے شک میں، لہو اسے، ذکرا سوچنے سے، اور لائی جائے گی اس دن دوزخ سامنے تو اس دن سوچے گا انسان، مگر اب کہاں اسے سوچنے سے فائدہ ہوگا۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ جہنم جو کہ 7ویں آسمان کی تہہ میں ہے اس وقت بھڑک اٹھے گی اور سمندر سب آگ ہو کر اس میں شامل ہو جائیں گے، اور اس طرح جہنم حشر کے میدان میں سب کے سامنے آ جائے گی۔ جہنم کو لائے جانے کا مطلب یہ ہے، اور کس طرح میدان حشر میں لائی جائے گی اس کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اب آیت میں اس کے ذکر سے مراد ہمیں سمجھ میں یہ آتا ہے یا نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے، اصل میں یہاں پہ کافر جو ہے نا اس کو اس قیامت کے دن سمجھ آ جائے گا کہ مجھے دنیا میں کیا کرنا چاہیے تھا اور اس میں نے کیا کیا ہے، مگر اس وقت یہ سمجھ میں آنا بیکار ہوگا، کیونکہ عمل اور اصلاح کا وقت گزر چکا ہوگا۔ آخرت عمل کی جگہ نہیں بلکہ بدلے کا مقام ہے، کہ جب قیامت کا وہ سارا منظر دیکھیں گے نا تو وہ کہیں گے ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی گزار دی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی ہی نہیں کی جو کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد تھا۔ تو پھر وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو اب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہوگا، بلکہ جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے ان کا بدلہ انہیں اس دن ملے گا۔ جو انہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے ان کو اس کے بدلے میں جہنم کا عذاب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اب ہم اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 24، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔
اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا، یقولو کہے گا، یا لیتنی کاش میں نے، قدمت آگے بھیجا ہوتا، لی حیاتی اپنی اس زندگی کے لیے کچھ، کہے گا کاش میں نے آگے بھیجا ہوتا اپنی اس زندگی کے لیے کچھ، یعنی اس وقت انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ میری اصل زندگی تو یہ ہے جو اب شروع ہوئی ہے۔ میں خام ہوا دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھ کر بیٹھا رہا اور تمنا کرنے لگا کہ کاش میں دنیا میں کچھ نیک اور تمنا اس دن کرے گا انسان کہ کاش میں نے دنیا میں کچھ نیک عمل کر لیا ہوتا تو آخرت کی زندگی کے لیے اچھے اعمال کر کے ان کا اجر آگے بھیج دیتا، جو اس ہمیشہ کی زندگی میں میرے کچھ کام ہی آ جاتے۔ اب ہم اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 25۔ آیت نمبر 25، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، فَيَوْمَئِذٍ تو اس دن، لا نہیں، يُعَذِّبُ عذاب دے گا، عَذَابَهُ اس کا عذاب، احد کوئی اور، تو اس دن نہ عذاب دے گا اللہ کی طرف، اس اللہ کی طرف سے عذاب کوئی اور، یعنی کہ پھر اس دن اللہ کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا۔ اب اس کا تفسیر اصل میں یہ ہے کہ جب انسان کو اس کے کفر اور شرک کی سزا اس کے سامنے قیامت کے دن آ جائے گی تو اس تمنا کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اب تو عذاب اور پکڑ کا وقت ہوگا، تو انسان جتنی مرضی تمنا کر لے کہ کاش میں دنیا میں واپس بھیج دیا جاؤں اور میں نیک عمل کروں، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے برابر کوئی پکڑ نہیں ہو سکتی، بلکہ انسان کو اس کے پورے اعمال کا جو عذاب ہے وہ بھگتنا پڑے گا قیامت کے دن۔ اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 26، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، وَلَا اور نہیں، يُوثِقُ جکڑے گا، وَثَاقَهُ اس کا سا جکڑنا، احد کوئی اور نہ جکڑے گا اس کا سا جکڑنا کوئی اور۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں، دیکھیں اب قیامت کے دن نہ تمام اختیارات صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہوں گے، دوسرے کسی اور کے پاس نہیں ہوں گے، یعنی کہ قیامت کے دن کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی رائے دینے یا آنکھ اٹھانے کی جرت نہیں ہوگی، حتیٰ کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش تک نہیں کر سکے گا۔ اب ایسے حالات میں کافروں کو جو عذاب ہوگا اور جس طرح وہ اللہ کی قید میں جکڑے ہوں گے، اس کا یہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے پاس مخلوق کو عذاب دینے کا غلبہ اور قدرت ہے، کسی اور کو نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 27 دیکھ لیتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، یا ایتھا اے نفس جان، مطمئنہ اطمینان والی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، البتہ نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں چین پا چکی ہے۔ اب دیکھیں کافروں کی سزا اور عذاب کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومن کے اجر و ثواب اور جنت میں داخلے کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ اب مومن کی روح کو تسلی دی جا رہی ہے، مراد کہ وہ جان جو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی اطاعت سے سکون پاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر چھوڑنے سے اس کو بے چینی محسوس ہوتی ہے، اور یہ وہی نفس ہو سکتا ہے جو کہ کوشش اور محنت سے اپنی بری عادتیں اور برے اخلاق دور کر چکا ہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر اس کا مزاج شریعت پر عمل کرنا اس کی طبیعت بن چکی ہو۔ آیت نمبر 28 دیکھ لیتے ہیں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، ارجعی لوٹ چل، الی طرف، ربی کا اپنے رب کی طرف، راضیۃ تو اس سے راضی، مرضیہ وہ تجھ سے راضی، لوٹ چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ لوٹنے کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا پہلا مقام بھی رب کے پاس تھا، اب وہیں واپس جانے کا حکم ہو رہا ہے۔ اس سے اس روایت کی تقویت ہوتی ہے جس میں یہ ہے کہ مومنین کی روحیں ان کے اعمال ناموں کے ساتھ علیین میں رہیں گی۔ علیین جو ہے نا، یہ 7ویں آسمان پر اللہ کے عرش کے سائے تلے ایک مقام ہے۔
تمام روحوں کا اصلی ٹھکانہ بھی وہی ہے، علیین۔ وہیں سے روح لا کر انسان کے جسم میں ڈالی جاتی ہے اور پھر موت کے بعد وہیں واپس جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اب یہ حدیث سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ سے ملنا تو موت ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے، لیکن موت تو ہمیں یا کسی کو بھی پسند نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ مومن کو موت کے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے، جسے سن کر اس کو موت زیادہ محبوب ہو جاتی ہے۔ اس طرح کافر کے موت کے وقت عذاب اور سزا سامنے کر دی جاتی ہے، اس لیے اس وقت اسے موت سے بڑھ کر کوئی چیز بری نہیں معلوم ہوتی۔ اب یہ بات اس سے موت کے وقت بھی کہی جائے گی کہ جو مومن ہے نا، اسے یہ بات موت کے وقت بھی کہی جائے گی، قیامت کے دن بھی کہی جائے گی، جب وہ دوبارہ اٹھ کر میدان حشر کی طرف چلے گا، اس وقت بھی کہی جائے گی، اور جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیشی کا موقع آئے گا اس وقت بھی کہی جائے گی۔ ہر مرحلے پر یعنی اسے اطمینان دلایا جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہے۔ آیت نمبر 29 دیکھ لیتے ہیں۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فَادْخُلِي تو تو شامل ہو جا، فی میں عبادی میرے بندوں، میرے خاص بندوں میں، سو تو شامل ہو جا میرے خاص بندوں میں۔ آیت نمبر 30 بھی دیکھتے ہیں اور ان دونوں کی اکٹھی تفسیر دیکھیں گے ہم۔ وَادْخُلِي جَنَّتِي، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَادْخُلِي اور داخل ہو جا، جنتی میری جنت میں، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اب اس کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس آیت میں دیکھیں، پہلے تو اللہ تعالیٰ کے صالح اور مخلص بندوں میں شامل ہونے کا حکم ہے، اس کے بعد جنت میں داخل ہونے کا حکم ہے۔ اب اس سے یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندوں میں شامل ہونا ضروری ہے، ان سب کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو دنیا میں صالحین کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ ان کے ساتھ ہی جنت میں جائے گا، اسی لیے انبیاء علیہ السلام بھی نیکوکاروں میں شامل ہونے کی دعا کرتے تھے۔ آخر میں حکم ہوگا کہ اب میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر کے اس کی عزت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جنت میں صرف ہمیشہ کی نعمتیں ہی نہیں ہوں گی بلکہ میری رضا بھی شامل ہوگی۔ یہاں پہ ہماری اس ساری صورت کا ترجمہ تفسیر اختتام پذیر ہوا۔ اب ہم اس کو سمرائز کر لیتے ہیں جو ہم نے اس ساری صورت میں پڑھا ہے۔ اب دیکھیں، ابتدا میں اس صورت کی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے 5 قسمیں کھائی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی گرفت کرنے اور عذاب دینے کا اعلان کیا ہے، پھر اس پر واقعاتی شواہد پیش کرتے ہوئے قوم عاد، قوم سمود، فرعون اور ان کی ہلاکت کو بیان فرمایا ہے۔ پھر مشقت اور تنگی میں اور راحت اور وسعت میں انسان کی فطرت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ آرام و راحت میں اترانے اور تکبر میں مبتلا ہونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس لائق تھا، تبھی تو مجھے یہ نعمتیں ملی ہیں، اور تکلیف اور تنگی میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پر نظر کرنے کی بجائے اعتراضات اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑے شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں اور مسکینوں کی حق تلفی کی مذمت کی ہے۔ اس کے بعد قیامت کے قائم ہونے اور اس کی سختی اور شدت کو بیان کرنے کے بعد بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے لگیں گے، فرشتے صف بندی کر کر کھڑے ہو جائیں گے اور جہنم کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس وقت کافروں کو عقل آ جائے گی اور وہ نصیحت حاصل کرنے کی باتیں کرنے لگیں گے۔ جب وقت گزر چکا ہوگا، اس وقت اللہ ایسا عذاب دیں گے، کوئی بھی ایسا عذاب نہیں دے سکتا، اور مجرموں کو ایسے جکڑیں گے کہ کوئی بھی اس طرح نہیں جکڑ سکتا۔ اللہ کے وعدوں پر اطمینان رکھنے والوں سے خطاب ہوگا، اپنے رب کی طرف